دنیا کا پہلا مسلم سائنسداں ابو الحسن نے پہلی بار دوربین ایجاد کی۔ حسن الرماح نے راکٹ سازی میں پہلی بار تار پینڈو کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کے بنائے ہوئے 5 سماوی کرے آج بھی یورپ کے عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک غیر مسلم مورخ دل ٹیوران لکھتا ہے، اسپین کے ایک مسلم سائنسداں ابو القاسم ابن فرناس نے 3 چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اول عینک کا شیشہ، دوسرا وقت ناپنے کی گھڑی، تیسرا ایک ایسی مشین جو ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ اپنے اسلاف کی ایک ایسی عظیم الشان علمی اور سائنسی تاریخ سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں جس پر دنیا کی تمام اسلام دشمن طاقتیں پردہ ڈالنے کی کوشش میں دنوں رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اس شاندار تاریخ کو دنیا سے مٹانے کے لیے، اس میں کتربوت کرنے کے لیے یورپ سے لے کر ملک عزیز تک اربوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں کئی دہائیوں پہلے 500 ریٹائر پروفیسروں کو اس ملک کی تاریخ میں گڑبڑی پیدا کرنے کے لیے اور ایک نئی تاریخ لکھنے کے لیے لگایا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مسلم طلباء کو یہ طعنہ سننا پڑ رہا ہے کہ بتاؤ تمہارے علماء نے دنیا کو کیا دیا۔ میں ان کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے مسلم طلباء کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے یہ جملے سن کر احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، بلکہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کس باب میں مسلم سائنسدانوں کے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے کمالات تکنیکی ایجادات میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اتنے ہیں کہ وہ گن نہیں پائیں گے۔ اموی خلفاء کے دور میں پہاڑی چشموں کا پانی گھر گھر پہنچتا تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کی تکنیکی ایجادات۔ ہارون رشید نے عیسائی بادشاہ شارلیمان کو جو تحائف بھیجے تھے ان میں ایک گھڑی بھی شامل تھی جو مسلمانوں کی خصوصی ایجاد تھی۔ مسلم سائنسدانوں نے ایک مصنوعی چڑیا ایجاد کیا تھا جو اسی عباسی خلفاء کے حوض میں ہوتی تھی اور ہوا چلنے پر گاتی تھی۔ سائنسداں حکم بن ہاشم نے ایک چاند ایجاد کیا تھا جو ماں نکشف کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نکشف نامی کنویں سے طلوع ہوتا تھا، نکلتا تھا اور تقریباً 200 میل مربع کا علاقہ روشن کرتا تھا۔ آپ ایک بار پھر سے سنیں، 200 میل مربع کا علاقہ روشن کرتا تھا۔ اس کا کمال یہ تھا کہ یہ سورج نکلتے ہی ڈوب جاتا تھا اور سورج کے غروب ہوتے ہی نکل آتا تھا۔ مسلم سائنسداں ابراہیم الفرازی پہلا مسلم سائنسداں ہے اور انجینئر ہے جس نے پہلا اضطراب تیار کیا تھا۔ دنیا کا پہلا مسلم سائنسداں ابو الحسن نے پہلی بار دوربین ایجاد کی۔ حسن الرماح نے راکٹ سازی میں پہلی بار تار پینڈو کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کے بنائے ہوئے 5 سماوی کرے آج بھی یورپ کے عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ایجادات ہم سے مت پوچھو، ہمارے سائنسی ایجادات ان اسلامی تاریخ کے دشمنوں سے پوچھو کہ ان کے اپنے مورخین نے مسلم سائنسدانوں کے ایجادات کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ تب پتہ چلے گا آپ کو کہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ دل ٹیوران لکھتا ہے، اسپین کے ایک مسلم سائنسداں ابو القاسم ابن فرناس نے 3 چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اول عینک کا شیشہ یعنی چشمے کا گلاس، دوم وقت ناپنے والی گھڑی اور سوم ایک ایسی مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ خلیفہ مامون رشید کا زمانہ تکنیکی ایجاد کے لیے بہت مشہور اور عظیم زمانہ رہا ہے، اور یہ وہی زمانہ ہے جس میں یورپ پر علمی لحاظ سے مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ان کے یہاں کتاب پڑھنا تو دور کی بات، کتاب رکھنا جرم قرار دیا جا چکا تھا۔ اس دور کے مسلم علماء اور سائنسدانوں نے ایک ایسی شاہراہ تیار کی تھی جس پر تہذیب کا قافلہ یورپ کی طرف چلتا ہوا روانہ ہوا۔
یہاں تک کہ اہل یورپ کو تہذیب اور تمدن کا درس ملا۔ اس دور کے مسلمان ہمارے جیسے نہیں تھے کہ کسی ایک آدھ ڈگری پر وہ قناعت کر لیتے، بلکہ وہ ایک وقت میں کئی فن کے ماہر ہوتے تھے۔ ایک ہی شخص لشکر کا سپہ سالار بھی ہوتا تھا، وہی شخص بہترین سائنسداں بھی، وہی کامیاب طبیب بھی، وہی شخص مسجد کا امام بھی، اور ان سب سے بڑھ کر کہ وہ شخص خدا پرست ہوتا تھا۔ اسی لیے اسلامی دور عروج میں سائنس لادین اور مادہ پرست نہیں تھا، جیسا کہ آج یورپ کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہب اور سائنس کے مابین دونوں کے درمیان ایک زبردست جنگ جاری ہے۔ حضرات، انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں آگے کی بات کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ ایک درخواست ہے کہ بہت سے دوست واٹس ایپ پر پرسنل پر کمنٹ کرتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں ہی کمنٹ کریں۔ میں تمام دوستوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، باتیں پسند آئیں تو لائک ضرور کریں، کمنٹس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔